الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى الرجل في قبره فإذا أتي من قبل رأسه دفعته تلاوة القرآن وإذا أتي من قبل يديه دفعته الصدقة وإذا أتي من قبل رجليه دفعه مشيه إلى المساجد أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ محترم سامعین و سامعات، یہ محفل قرآن کی محفل ہے۔ بہت ساری باتیں آپ نے برادر مکرم حافظ عمر فاروق شاکر صاحب سے سن لی ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیم کے حوالے سے، قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے، بچے اور بچیوں کی مزید آگے حفظ کے حوالے سے یہ ساری باتیں آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اس سے آگے چلتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید، کیونکہ آج تکمیل بھی ہوئی ہے، قرآن مجید کی تکمیل کے موقع پر جتنا ٹائم آپ صاحب نے مجھے دیا ہے انشاءاللہ اس سے بھی قبل چند گزارشات اسی عنوان پر آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے قرآن مجید کی فضیلت پر ہی یہ دلالت کرتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید صرف پڑھنے سے نہیں بلکہ اس کو آئیڈیل قانون اگر تسلیم کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے پھر تلاوت کی جائے تو وہ فضیلتیں ساری تب حاصل ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کو قانون مان کر اس کے مطابق ہم عمل کریں، پھر اس کی تلاوت کریں، پھر دیکھنا کہ اللہ رب العالمین سے انعامات کیا ہمیں نصیب ہوتے ہیں۔ بچے ماشاءاللہ قرآن مجید پڑھنے مسجد میں آتے ہیں، انعامات کی تقسیم ہوئی، ان کو حوصلہ افزائی کے لیے انعامات دیے گئے، رزلٹ پیش کیا گیا، ان کے نمبر بتلائے گئے۔ یہ یقیناً والدین کے لیے سکون کا باعث بھی ہوں گے، قبر میں اجر و ثواب بھی پہنچنے کا سبب بنیں گے۔ تو میں انہی باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی جو تعلیم ہے کبھی بھی اپنی زندگی میں جتنی رب نے توفیق دی ہے، جتنی اللہ نے زندگی دی ہے، اپنی زندگی میں قرآن سے پیچھے نہیں ہٹنا، چاہے جس عمر میں بھی قرآن حفظ کرنے پہ آپ کو وقت ملا آپ حفظ کرتے چلے جائیں۔ آپ کو قرآن کی تفسیر پڑھنے کا موقع رب نے دے دیا، آپ تفسیر پڑھتے چلے جائیں۔ میرے اللہ نے قرآن پر خرچ کرنے کی توفیق سے نواز دیا، خرچ کرتے چلے جائیں۔ میرے اللہ نے قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے سلسلے میں کوئی کام لے لیا، آپ کرتے چلے جائیں۔ قرآن کے ساتھ آپ منسلک ہو گئے کسی بھی اعتبار سے، جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے آپ اس عمارت کے بنانے میں معاون بنیں، آپ معاون ہمیشہ بنے رہیں۔ قرآن کی تعلیم ایک ایسی تعلیم ہے جو انسان کی زندگی کے مرحلے کو بھی کامیاب کرتی ہے، موت کے بعد قبر والے مرحلے کو بھی کامیاب بنا دیتی ہے۔ قرآن کی تعلیم ایسی چیز ہے، قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس بندے کو اسی قرآن کی وجہ سے قیامت کے دن بھی نجات دے گا، کامیاب کرے گا، سرخرو فرمائے گا، جہنم سے بچا کر جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ 20 دلائل ہیں اس عنوان پر۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ کہ کبھی بھی قرآن سے اپنا انسلاک ختم نہیں کرنا بلکہ منسلک ہو کے رہنا ہے، قرآن کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے، قرآن کے ساتھ محبت کرتے ہوئے رہنا ہے زندگی میں بھی، اور جب موت آئے گی تو پھر زندگی کے بعد اللہ تعالیٰ اس محبت کو اس انداز میں پیش کرے گا۔ یہ حدیث پاک سن لیں۔ الموجم الاوسط للطبرانی، حسن درجے کی امام طبرانی روایت لے کر آئے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تینوں مرحلوں کی کامیابی کی ایک روایت پڑھنے لگا ہوں، ذرا غور کر لینا۔ تینوں مرحلے کون سے؟ ایک زندگی کا مرحلہ، دوسرا قبر کا مرحلہ، تیسرا جو ہے وہ قیامت کے دن کا مرحلہ۔ زندگی کا مرحلہ 60-70 سال پر مشتمل ہے۔ قیامت کا مرحلہ جب تک قیامت نہیں آئے گی، موت سے لے کر اس وقت تک وہ بھی مشتمل ہے۔ طویل ترین لمبا ترین سفر ہے قیامت کے دن کا جو 50,000 سال پر مشتمل ہے۔ تینوں میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو درمیان والے مرحلے پر محنت کر لیں کہ ہم قبر میں کامیاب ہو جائیں، گزری ہوئی زندگی بھی کامیاب، آنے والا دن قیامت کا وہ بھی کامیاب۔ قبر میں عیار ہے، قبر میں کامیاب ہو گئے، سارے مرحلے کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر قبر کے اندر عذاب شروع ہو گیا
قبر کے اندر انسان سوالوں کے جوابات دینے میں فیل ہو گیا، اگر ہم اس امتحان میں ناکام ہو گئے، 60-70 سالہ زندگی، بے شک 100 سالہ زندگی عیش و عشرت میں گزاری ہوئی تباہ ہو کے رہ جائے گی، ایک لمحہ یاد نہیں رہے گا کہ میں نے سکون کی زندگی گزاری۔ اگر قبر کے اندر پکڑے گئے، قیامت کا دن بھی برباد ہے انسان کا۔ اگر قبر کامیاب ہوئی، بے شک غربت کی زندگی تھی، بے شک ٹھوکروں کی زندگی تھی، دکھوں سے بھری ہوئی زندگی تھی۔ قبر میں اگر کامیاب ہو گئے، سب کچھ بھول جائے گا، ایسے محسوس ہوگا جب جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چلے گی، جب قبر میں جنت کا بستر پہنچے گا، جب قبر میں جنتی لباس پہنچے گا، جب قبر کے اندر جنت کی نعمتیں انسان کو ملے گی، سارے دکھ بھول جائیں گے زندگی کے۔ ایسے محسوس ہوگا کہ زندگی بڑی باکمال میں نے گزاری ہے، قیامت کا دن بھی بڑا باکمال ہو جائے گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ یہ معیار والا مرحلہ جو قبر کہلاتا ہے یہ کام ہو، یہ کامیاب ہو جائے، تو 3 نیکیاں میں پیش کرتا ہوں حدیث کی روشنی میں۔ ایک نیکی کا تعلق زبان کے ساتھ، دوسری نیکی کا تعلق ہاتھوں کے ساتھ، تیسری نیکی کا تعلق پاؤں کے ساتھ ہے۔ نوٹ کرتے چلے جائیں، زبان کے ساتھ تعلق جس نیکی کا ہے اسے قرآن مجید کی تلاوت کہتے ہیں، ہاتھوں کے ساتھ اس نیکی کا تعلق ہے اسے صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ کہتے ہیں، پاؤں کے ساتھ اس نیکی کا تعلق ہے مساجد کی طرف چلنا اس کو کہتے ہیں۔ میرے محبوب نے ان 3 نیکیوں کی فضیلت کیا بیان فرمائی۔ آقا فرماتے ہیں یُقْتَ الرَّجُلُ فِي قَبْرِهِ، جب بندے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، آدمی فوت ہو گیا، اس کو غسل دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، جنازہ پڑھ دیا گیا، اب قبر میں رکھ دیا گیا، مٹی اوپر ڈال دی گئی، قبر تیار ہو گئی۔ اب کیا ہوگا؟ اب دیکھیں جس نیکی کا جس حصے کے ساتھ تعلق تھا، میرے اللہ نے ان 3 نیکیوں کو بالکل اسی کی سیدھ میں قبر کے باہر ذمہ داری اور ڈیوٹی لگا کر بٹھا دیا، پہرا لگا دیا۔ زبان سے تلاوت کرتا تھا، قبر کے باہر چہرے کے بالکل قریب اور سیدھ کے اندر باہر تلاوت کو بٹھایا، ہاتھوں سے صدقہ کرتا تھا، ہاتھوں کی سیدھ میں قبر کے درمیان میں صدقے کو بٹھا دیا۔ میرے اللہ نے اس بندے کے پاؤں کی جو مسجد کی طرف چلنے والے تھے اس نیکی کو پاؤں کی سیدھ میں بالکل قبر کے باہر بٹھا دیا۔ ان نیکیوں کے ساتھ اللہ نے پہرا لگا دیا قبر کے باہر، اور اوپر سے فرشتے کو اللہ نے خود بھیجا عذاب دے کر کے جاؤ میرے اس بندے کو سزا دو۔ قبر کے اندر فرشتہ آتا ہے، وَإِذَا أُوتِيَ مِن قِبَلِ رَأْسِهِ، میت کے سر والی طرف سے داخل ہونے لگتا ہے۔ دفعتہ تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت بھگا دیتی ہے فرشتے کو کہ یہاں سے چلے جاؤ، داخل نہیں ہونے دو گی، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے، اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، یہاں سے آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ فرشتہ قبر کے درمیان سے داخل ہونے لگے گا، تو کیا چیز قبر کے باہر ہوگی بھی قبر کے درمیان؟ صدقہ نہیں داخل ہونے دیا جائے گا۔ فرشتہ پاؤں کی طرف سے داخل ہونے لگے گا، پاؤں سے چل کر مسجد میں جاتا تھا، وہ نیکی موجود ہے، نہیں داخل ہونے دیا جائے گا۔ قبر میں انسان کامیاب ہے، محفوظ ہے، کسی قسم کی سزا نہیں، کسی قسم کا عذاب نہیں۔ میرا رب اس کو قبر میں بھی بچا کے رکھ لیتا ہے۔ قبر میں اگر محفوظ ہو گیا سمجھو زندگی بھی کامیاب، قیامت کا دن بھی کامیاب۔ تو لہٰذا ان 3 نیکیوں کا تعلق جو ہے وہ اس ماہ رمضان کے ساتھ بھی بڑا گہرا ہے نا۔ قرآن کثرت سے پڑھا جاتا ہے، صدقہ کثرت سے کیا جاتا ہے، مساجد کی رونق اسی مہینے میں بحال ہوتی ہے۔ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، عملی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ 3 نیکیاں میرے محبوب کے ساتھ بھی گہرا تعلق رکھتی ہیں۔ ماہ رمضان جب آتا ہے، ماہ رمضان کے اندر میرے آقا قرآن مجید کو دور کرتے ہیں جبریل کے ساتھ، قرآن جبریل کو سنایا جا رہا۔ ماہ رمضان کی ہر رات جبریل پیغمبر کو قرآن سناتے، پیغمبر جبریل کو قرآن سناتے۔ صدقے کی بات کروں تو آسمان پر چلنے والی آندھی بھی میرے محبوب کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ پاؤں مسجد کی طرف چلنے کی بات کروں، میرے محبوب تو اپنا ڈیرا ہی لگا لیتے تھے مسجد کے اندر آ کر۔ عرض کرنے کا مقصد ہے ان 3 نیکیوں کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی گہرا، ماہ رمضان کے ساتھ بھی گہرا۔ رینت کا مہینہ میرے رب نے ہمیں دے دیا، آؤ اپنا لو اس مہینے میں یہ نیکیاں۔ جب مہینہ ختم ہو جائے پھر ان نیکیوں کو ختم نہ کرنا بلکہ قرآن جاری رکھنا، صدقہ خیرات کرتے رہنا، مساجد کی رونق بنتے رہنا۔ اللہ کی قسم رب قبر میں کامیاب کر دے گا۔ جب قبر میں کامیاب ہو گئے تو یہ زندگی خود بخود کامیاب ہے، قیامت کا دن بھی کامیاب ہے۔ اگر اس بات کو تھوڑا سا کھولا جائے، کیونکہ قرآن کی تکمیل کا موقع ہے، میں قرآن کے بارے میں 2-4 باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ جو ہمارے اعتراضات ہوتے ہیں نا،
قابل غور بات جو ہمارے عذر ہوتے ہیں کہ قرآن کیوں نہیں پڑھتے بھائی، قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتے، ہم جیسے لوگوں کے جو عذر ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے میں مصروف ہوں، مصروفیت کی بنا پر ٹائم نہیں نکلتا قرآن پڑھنے، کوئی کہتا ہے کہ میں مزدور ہوں، مزدوری کرتا ہوں، تھک جاتا ہوں، تھکاوٹیں ہو جاتی ہیں، قرآن نہیں پڑھنے کا ٹائم ملتا، کوئی کہتا ہے کہ میں اتنا کام کرتا ہوں کہ جسم ٹوٹ جاتا ہے، رات کو جا کر بستر پہ بس سونا ہی ہے، دن سارا کام، رات کو آرام نہ کریں تو دن کو کام کیسے ہوگا؟ یعنی کوئی بندہ مالدار ہے تو مصروفیت کی وجہ سے قرآن نہیں پڑھتا، کوئی غریب ہے تو غربت کی وجہ سے غربت کو آڑ بنا کر قرآن کی تلاوت سے دور ہے، کوئی مزدور ہے تو تھکاوٹ کو آڑ بنا کر قرآن پڑھنے سے دور ہے۔ اور میں تمہیں اپنے اسلاف کا ایک واقعہ سناؤں، میں مزدوروں کی خبر تمہیں بتلاؤں، میں جسم تھکاوٹ کی وجہ سے چور ہو جاتا تھا، ان لوگوں کا تذکرہ کروں۔ کیا یہ آڑے آتی ہیں چیزیں قرآن کی تلاوت کے کہ آدمی مزدوری کرتا ہے اور مزدوری کی وجہ سے ٹائم نہیں ملتا، قرآن پڑھنا چھوڑ دے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے قرآن پڑھنا چھوڑ دے، مصروفیت کی بنا پر قرآن پڑھنا چھوڑ دے۔ حضرات یاد رکھنا، جس قسم کا بھی کوئی آدمی آج ہماری محفل میں بیٹھا ہے، اگر مصروفیت کی وجہ سے قرآن نہیں پڑھتا اصلاح کر لے، مزدوری کی وجہ سے قرآن نہیں پڑھتا اپنی اصلاح کر لے، اور اگر غربت کی وجہ سے کہتا ہے میں قرآن کی تو ٹائم نہیں دے سکتا، آئے اپنے قرآن کے ساتھ انسلاک کر لے، رب غربتیں بھی دور کر دے، اللہ تھکاوٹوں کو بھی ختم کر دے، میرا رب مصروفیت میں بھی برکت ڈال کر ٹائم تمہیں مہیا کر دے، اور قرآن کو پڑھنا شروع کر دو، سیکھ جاؤ۔ اور صحابہ کرام نے یاد رکھنا ایک اسی کے ساتھ ملتی جلتی بات کہ قرآن کے ساتھ اگر ہم منسلک ہو جاتے ہیں نا، مزدوری، تھکاوٹ اور مصروفیت کی بنا پر، اس کے باوجود بھی اگر ہم قرآن سے جڑ گئے، یاد رکھنا جو آخری خلاصے کے طور پہ بات ذکر کر رہا ہوں، میرا رب کبھی بھی ایسے بندے کا نہ نام مٹنے دیتا ہے نہ اس کا کام مٹنے دیتا ہے۔ قرآن پر کام کیا نا، شروع والی باتیں ذہن میں لے آئیں کہ قرآن پڑھنا یا پڑھانا یا اس پر خرچ کرنا یا کسی بھی اعتبار سے ترجمہ، تفسیر، حفظ، ناظرہ، جو کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کرنا شروع کر دیں۔ میرا اللہ کبھی بھی اگر آپ مخلص ہوئے نا، اندر اخلاص ہوا، للہیت ہوئی، اللہ کی رضا ہوئی، ریاکاری نہ ہوئی، اللہ نہ ایسے بندے کا نام مٹنے دے گا نہ اس کا کام کبھی مٹنے دے گا، زندہ رکھتا ہے اللہ نام۔ صحیح البخاری میں واقعہ ہے مزدوروں کا، مصروف لوگوں کا، تھکاوٹ سے چور لوگوں کا، میرے رب نے ایسا نام زندہ رکھا آج تک نہیں مٹنے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، اسلام ابھی غربت کا لبادہ اوڑے ہوئے تھا، ایک ایک بندے کی ضرورت تھی اسلام کو۔ ان دنوں کی بات ہے، قبیلہ ریل کے بندے آئے، زکوان کے کچھ لوگ آئے، اسیہ کے کچھ لوگ آئے، بنو لحیان کے لوگ آئے، یہ 5-6 قبیلے تھے، ان کے لوگ آپس میں ملے، ایک پروگرام طے کیا، میرے محبوب کے پاس آ گئے، مدینہ میں پہنچ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ایک ایک بندے کی ضرورت تھی، جب پتا چلا کہ یہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں، فطرتی بات ہے، میرے محبوب کو خوشی ہوئی کہ یہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خوشی کا اظہار کیا تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اکیلے ہی مسلمان نہیں ہوئے، ہمارے سارے قبیلے بھی مسلمان ہو گئے۔ 5 قبیلے، بچے، بچیاں، جوان، بوڑھے، مرد، عورتیں، سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں۔ کتنی خوشی ہوئی ہوگی یہ خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب ایک ایک فرد کی ضرورت تھی، سارے قبیلے ہی مسلمان ہو گئے۔ آپ علیہ السلام والسلام بہت زیادہ خوش ہوئے۔ محبوب علیہ السلام کو وہ کہنے لگے ہمیں اب کچھ قراء حضرات چاہیے جو قرآن پڑھائیں ہمارے بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، کیونکہ اب تو ہم نئے مسلمان ہوئے ہیں، قرآن کوئی پڑھا ہوا نہیں ہے۔ جتنی آپ توجہ کے ساتھ یہ واقعہ سنیں گے ایمان اتنا تازہ ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا ان کو کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ افراد بھیج دیتے ہیں، کتنے چاہیے، کون سا چاہیے؟ صحابہ کرام موجود ہیں، آنا جانا تھا، تعلق تھا، جانتے تو تھے ایک دوسرے کو۔ جو صحابہ کرام کمال کا قرآن پڑھتے تھے نا، بڑے بڑے کڑیل جوان چن چن کر لیے انہوں نے کہا ایک یہ صحابی دے دو، دوسرا یہ دے دو، تیسرا یہ دے دو۔ تعداد کہاں تک پہنچی؟ 70 افراد انہوں نے چن لیے، 70 قراء حضرات جو قرآن پڑھائیں گے جا کر وہ لے لیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو ٹریننگ دی، ان کو مسائل بتلائے، قرآن پڑھانے کا طریقہ بتلایا، روانہ کرنے کے لیے امام کائنات خود ان کے ساتھ چل پڑے، مدینہ کے باہر نکلے، جہاں آبادی ختم ہوئی وہاں ان کو الوداع کیا، الوداع کر کے پیغمبر واپس آ گئے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزر گئے، 10 دن بیت گئے، کوئی خبر نہیں آئی۔ آپ نے ایسے بیٹھے بیٹھے صحابہ میں اظہار کیا، میرے صحابہ، میرے نوجوان جو قرہ حضرات گئے تھے ان کی کوئی خبر نہیں آئی کہ وہ کیسا پڑھا رہے ہیں؟ جی محبوب جی ابھی تو کوئی پتہ نہیں چلا۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ تیسرے 11ویں 12ویں دن آپ بے چینی زیادہ ہوئی، آپ نے صحابہ میں اعلان کر دیا، میرے صحابہ ان قبیلوں کی طرف سے اگر کوئی مسافر بھی تمہیں چلتا ہوا دکھائی دے، ایک مرتبہ میرے پاس اس کو ضرور لے آنا، میں اپنے جوانوں کے بارے میں پوچھوں، میں اپنے قاریوں کے بارے میں پوچھوں کہ قرآن کیسا پڑھاتے ہیں، کتنا قرآن پڑھا دیا، کتنے لوگ قرآن پڑھ گئے، قرآن کی تعلیم کے لیے مجھے کچھ پتہ چلے ان کے حوالے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے چلے گئے، دن گزرتے گئے، دن گزرتے گئے، کیا ہوا؟ کتنے دن بیتے؟ 20 دن جب گزرے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بے چین ہوئے، مدینہ سے باہر نکلے، جس جگہ پر ان کو الوداع کیا تھا اسی جگہ پر کھڑے ہو کر ان کے راستے کو دیکھنے لگے کہ میں اس جگہ پر ان کو الوداع کر کے گیا تھا، آج یہاں وہ نہیں آ رہے، کوئی مسافر آئے گا، میں باہر سے اس کو پوچھ لوں کہ میرے قرہ حضرات کا کیا بنا، کیسا قرآن پڑھا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام راستے پر کھڑے رہتے، لوگوں یہ بھی چشم فلک نے دیکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھانے جو نکلے تھے ان کا مدینہ سے باہر نکل کر انتظار کرتے رہتے، کوئی بھی خبر نہ آتی، واپس آ جاتے۔ اگلے دن پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پہ کھڑے ہو جاتے، انتظار کرتے کرتے میرے محبوب نے 1 مہینہ گزار دیا۔ 1 مہینے کے بعد خبر آئی، خبر کہاں سے آئی؟ قبیلہ ریل سے نہیں آئی، زکوان سے نہیں آئی، اسیہ اور بنو لحیان سے نہیں آئی، خبر آسمانوں سے آئی۔ جبریل آئے، آ کر کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ انتظار کیجیے اپنے 70 صحابہ کا، وہ نہیں آئیں گے۔ اب کیا ہوا؟ رب نے خبر دی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آنے والے تھے وہ ایسے ظالم انسان تھے جو آ کر آپ سے 70 بندوں کو لے گئے، وہ اندر سے کافر تھے، دل ان کے کالے تھے، زبانوں پر کلمہ پڑھ کر منافقت کی ہے، آپ کو دھوکہ دے کر آپ کے 70 قاریوں کو لے گئے۔ انہوں نے لے جا کر پہلے دن ہی 70 کے 70 صحابہ کو ذبح کر دیا تھا۔ نہیں پلٹیں گے، نہیں آئیں گے، نہ میت واپس آئی، نہ 70 صحابہ پلٹ کر آئے۔ سوچو ذرا پیغمبر کو جب یہ خبر ملی ہوگی 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی گناہ کے، کیا قصور تھا؟ قرآن پڑھانے نکلے تھے، قرآن کی تعلیم کے لیے نکلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر مدینہ میں سنائی ہوگی، لوگوں نے کس انداز میں صبر کیا ہوگا؟ 2 4 10 جوانوں کی خبر آ جائے نا، حادثہ ہوا، 10 نوجوان ایک ہی حادثے میں وفات پا گئے۔ محلے کی اور گلی والوں کے لوگوں کی کیفیت غم کی کیا ہوتی ہے؟ انسان خون کے آنسو روتا ہے۔ 10 نوجوان ایک ہی وقت کے اندر وفات پا گئے، 10 4 بھائیوں پہ جنازے اٹھیں گے۔ اللہ کی قسم انسان کتنا روتا ہے، رو رو کر اپنے آنسوؤں کو ختم کر لیتا ہے۔ مدینہ میں 70 صحابہ، 70 قرآن کے قاری، 70 حفاظ، 70 نوجوان، جب خبر آئی کہ ان کو ذبح کر دیا گیا، پھر میت کسی کی نہیں آئی، گھروں میں خبر پہنچی ہوگی، بچے یتیم ہوئے، بیویاں بیوہ ہو گئیں۔ عالم الغیب پیغمبر کو کہنے والوں اصلاح کر لو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم الغیب ہیں بتلاؤ ان 70 قاریوں کا قاتل کون ٹھہرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ان کے حوالے کر دیے کہ سب کچھ پتا تھا۔ آنے والوں نے کلمہ پڑھا، اوپر سے کلمہ پڑھا، اندر سے منافق تھے۔ آپ علیہ السلام کو کوئی خبر نہیں، آپ علیہ السلام نے صحابہ ان کے حوالے کیے، ظالموں نے شہید کر دیے، میت کسی کی بھی نہیں ملی۔ آپ علیہ السلام کی جو بات میں یہاں بتانا چاہتا ہوں اس واقعہ سے، اس پر ذرا آپ غور کریں۔ ان 70 قاریوں کو کیوں لے گئے تھے؟ کہ نام مٹ جائے گا۔ کیوں لے گئے تھے؟ ان کا کام مٹ جائے گا۔ قرآن بڑا کمال کا پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں رہے گا، چن چن کر اٹھائے تاکہ نام بھی مٹے اور ان کا کام بھی مٹے۔ اللہ کی قسم جب رب نہ مٹانا چاہے پوری دنیا بھی مل جائے، بے شک بندے ختم کر دیے جائیں، ان کا نام و نشان مٹانے کی کوشش کی جائے، ان کی میت بھی مسلمانوں کے حوالے نہ کی جائے، تب
بھی میرا رب نہ اس کا نام مٹنے دیتا ہے نہ کبھی کام مٹنے دیتا ہے۔ نام کیسے زندہ رکھا؟ ان 70 قراء کا نام میرے رب نے یوں زندہ رکھا، ان کے جو دوسرے دوست تھے نا نبی کے صحابہ، ان کے ذریعے میرے رب نے نام زندہ رکھا۔ وہ کیسے؟ انہوں نے اپنے دوستوں میں ان کے واقعات سنائے، اپنی اولادوں کو واقعات سنائے، اپنے شاگردوں میں تذکرے کیے۔ پتہ کیا کہتے تھے؟ اپنے بیٹوں کو لے کر بیٹھ جاتے، اپنی بیٹیوں کو بٹھاتے، کلاس کا ماحول بنتا، تعلیم کا ماحول بنتا، شاگردوں کو بٹھا لیتے اور پھر ان دوستوں کا واقعہ سناتے۔ کہا کرتے تھے کہ ہمارے بیٹوں، ہمارے ایک ساتھی ہوتے تھے جن کی تعداد 70 تھی، اللہ کا قرآن بڑا کمال پڑھتے تھے اور مزدور بھی تھے، تھکاوٹ سے چور بھی تھے، سارا کچھ بتاتے۔ اپنے بیٹوں کو کہتے کہ بیٹوں کُنَّا نُسَمِّيهِمُ الْقُرَّاءَ فِي زَمَانِهِمْ، ہمارے زمانے میں نا جب ہم اپنے زمانے کی باتیں کرتے، نبی کے زمانے کی باتیں کرتے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں ہمارے 70 دوست ہوا کرتے تھے، ہم ان کے نام سے نہیں پکارتے تھے، ہم ان کو قاری صاحب کہہ کر پکارتے تھے۔ قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے۔ کُنَّا نُسَمِّيهِمُ الْقُرَّاءَ فِي زَمَانِهِمْ، ہم اپنے زمانے میں ان کو قاری صاحب کہا کرتے تھے۔ اے بیٹو، پتہ کتنے غریب تھے؟ کانو یحتطبون بالنہاری، غربت اتنی زیادہ تھی، غربت نے ایسے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے کہ دن سارا جنگل میں وہ بیچارے گزارتے، لکڑیاں کاٹتے، لکڑیوں کو اپنی کمر پہ رکھتے، بوجھ اپنی کمر پہ رکھ کر منڈی کا رخ کرتے، وہاں بیچ کر اپنی اور اپنے بچوں کے پیٹ کا گزارا کرتے۔ مزدور تو ہوں گے اس دور کے اندر بھی، لیکن ایسے مزدور نہیں ہوں گے۔ تھکاوٹ سے چور تو دنیا ہوگی، لیکن ایسی چور نہیں ہوگی جس طرح پیغمبر کے یہ صحابہ تھے، سارا دن لکڑیاں کاٹ کر اپنی کمر پہ بوجھ رکھ کر منڈی میں لے جاتے تھے۔ لاؤ کوئی ایسا مزدور آج تمہیں دکھائی دے۔ پھر کیا ہے کہ اس مزدوری اور تھکاوٹ کی وجہ سے رات کو بستر پہ سو جاتے تھے؟ نہیں، دوست بتاتے ہیں ان کے، اے بیٹو ہمارے یہ دوست جو تھے نا دن کو لکڑیاں اکٹھی کرتے، وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ، جب رات ہوتی تو مصلی پر اللہ کا قرآن پڑھتے پڑھتے رات گزار دیا۔ تھکاوٹ سلاتی تو نہیں تھی نا ان کو، مزدوری آڑے نہیں آتی تھی، مصروفیت آڑے نہیں آتی تھی، سارا دن مصروف، سارا دن مزدور، سارا دن تھکاوٹ سے چورو چور ہو جاتے، رات کو آ کر بستر پہ نہیں جاتے تھے، رات پھر مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھتے تھے۔ قرآن بہت پیارا پڑھتے تھے اور قرآن پڑھنے کی وجہ سے لوگوں نے چاہا کہ ان کا نام مٹا دیا جائے، قرآن کی وجہ سے چاہا کہ ان کا کام مٹا دیا جائے۔ اللہ نے نام بھی زندہ رکھا، اللہ نے ان کا کام بھی زندہ رکھا۔ دوستوں کے ذریعے اولادوں میں تذکرے، شاگردوں میں تذکرے، نسل در نسل تذکرے چلتے آئے، تابعین میں، پھر تبع تابعین میں، ائمہ دین میں، امام بخاری کے پاس پہنچے، امام نے اٹھا کر صحیح سند کے ساتھ اپنی صحیح کے اندر درج کر دیا اس واقعہ کو۔ وہ مدرسہ نہیں اب کہلاتا جس میں یہ واقعہ نہ پڑھایا جائے۔ کون سا جامعہ اور مدرسہ ہے جس میں ان خوش نصیبوں کا تذکرہ نہیں ہوتا جو قرآن پڑھانے نکلے تھے؟ ریت بھی گھر میں واپس نہیں ہے۔ ہم بھی نکلتے ہیں گھروں سے، لیکن ہم کاروبار کے لیے، ہم پیسہ کمانے کے لیے، بہت سے واقعات پیش آئے ہوں گے، میتیں نہیں پلٹی لیکن دنیا کے لیے کبھی قرآن پر بھی کچھ ٹائم صرف کر دیں، میت نہ بھی آئی، نام اللہ کی قسم زندہ رہے گا۔ خوش نصیب ہے عزیز بھٹی ٹاؤن کے لوگ کہ جن کے لیے بہترین یہ مرکز تعمیر کر دیا گیا۔ اب ہمارا سب کا فریضہ ہے، حق بنتا ہے اولادوں کو تعلیم کے لیے اس طرف بھیج دیں، قرآن کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، اس کے بعد پھر قرآن کی تعلیم۔ بچیوں کو اس مدرسے میں بھیجیں، قرآن کی تفسیر اور مسائل اور دینی احکام وہ سیکھ جائیں گے، پورے خاندان کی اصلاح ہو جائے گی۔ کبھی دنیا کی دلدل سے نکل کر اللہ کے راستے پر چلنا ہمیں سیکھنا چاہیے، کوئی قدم اللہ کے دین کے بارے میں بھی اٹھا لینے چاہیے، فی سبیل اللہ بھی کوئی کام ہو جانا چاہیے۔ مساجد کی طرف جب ہم چلیں گے، یہی 3 نیکیاں تھیں جو میں نے اس حدیث میں ذکر کی ہیں، ایک اللہ کا قرآن، دوسرا صدقہ خیرات اور تیسرا مساجد کی طرف قدم اٹھانا۔ بچوں کو لے کر آؤ گے، تم خود بھی آؤ گے، میرا رب توفیق دے گا، قدم مسجد کی طرف اٹھیں گے اور ہماری قبر سنور جائے گی۔ جب ہم
مسجد میں آئیں گے کام ہوتا دیکھیں گے، کوئی پیسہ بھی خرچ کر جائیں گے، مدرسے میں کام ہوتا دیکھیں گے، اپنا مال اس پر لگائیں گے، صدقہ بھی ہو جائے گا، حضرات قرآن خود بھی پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تینوں کام ہمارے اس چار دیواری کے ساتھ منسلک ہیں۔ قدم اٹھاؤ اس چار دیواری کی طرف، قرآن پڑھو اس چار دیواری میں آ کر، خرچ کرو اس چار دیواری پر، تینوں کام ہوئے جو قبر میں انسان کو کامیاب کر رہے ہیں۔ زندگی بھی با کمال ہے، قبر میں بھی انسان سرخرو ہو جائے گا، قیامت کا دن ہوگا، پھر یہی تین نیکیاں ہیں۔ قیامت کے دن بھی اے قاری قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجات پہ چڑھتا چلا جا، قرآن سفارشی بن کے آ جائے گا۔ قبر میں انسان بھی کامیاب ہوا، زندگی میں بھی کامیاب ہوا، قیامت کے دن جنت کے درجات پہ چڑھ کر بھی انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی، آپ کو بھی، اور تمام سامعین و سامعات کو اللہ رب العالمین ان تین نیکیوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھ چڑھ کر ہم سب کو قرآن کے ساتھ منسلک رہنے کی اللہ توفیق سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا